وہ بھیانک اور خوفناک رات، جن زادی اور بلی کا بچہ۔ میں نے مدد کی ایک جن زادی کی۔ یہ کہانی آپ سب کے لیے سننا لازمی ہے کیونکہ ڈر ابھی باقی ہے۔ میرا نام عالیہ ہے۔ ہماری ایک ہی خالہ ہیں جو دوسرے شہر میں رہتی ہیں۔ ہم اکثر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ خالہ کلثوم کا گھر 3 منزلہ تھا۔ یہ خاصا بڑا اور پرانے طرز کا مکان تھا۔ جس شہر میں وہ رہتی تھیں یہاں پتلی گلیاں اور اونچے اونچے مکانات تھے، اس لیے گلیوں میں دن کے وقت بھی سناٹا اور نیم تاریکی رہتی تھی۔ خالہ کلثوم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ دونوں بیٹے شادی شدہ اور اوپری منزل پر رہتے تھے۔ نیچے خالہ کلثوم اپنی 2 غیر شادی شدہ لڑکیوں نمرہ اور اسرا کے ساتھ رہتی تھیں۔ 2 بڑی بیٹیاں شادی ہو کر اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ نمرہ مجھ سے 1 سال بڑی اور اسرا 1 سال چھوٹی تھی، اس لیے ہمارے درمیان اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ان کے پاس موبائل تھے جس پر ہم اکثر بات کیا کرتے تھے، اور جب میں بغیر اطلاع کے ان کے گھر پہنچی اچانک تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا اب تو چھٹیوں کا مزہ ہی آ جائے گا۔ اماں مجھے چھوڑ کر گھر جا چکی تھی۔ بہت مزہ آ رہا تھا۔ رات میں ہم اکثر دیر تک گپ شپ کیا کرتے تھے۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی اس گھر میں کہ وہ لوگ جس طرح اوپر کی منزل پر جانے سے گریز کر رہے تھے اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے تھے۔ اس سے صاف لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آخر اوپر ایسا کیا تھا کہ یہ لوگ نہیں جا رہے تھے اور نہ ذکر کر رہے تھے۔ اماں کے جانے کے دوسرے دن میں دوپہر میں واش روم جانے کے بہانے باہر آئی۔ یہاں واش روم کمروں کے ساتھ نہیں تھے بلکہ باہر کے حصے میں یعنی صحن میں بنا ہوا تھا۔ یہاں 2 عدد مکمل اور جدید واش روم تھے۔ میں دبے قدموں سیڑھیوں تک آئی۔ سیڑھیاں پہلے اوپری منزل تک جا رہی تھیں۔ یہاں ایک دروازہ دوسرے فلور پر کھل رہا تھا جسے رات کے وقت اندر سے بند کر لیا جاتا تھا۔ عدنان اور ریحان بھائی کی بیویاں نیچے زیادہ آتی جاتی نہیں تھیں، اسی لیے یہ دروازہ اکثر بند ہی رہتا تھا۔ اس سے اوپر زینہ دوسری منزل پر جا رہا تھا۔ میں دبے قدموں چڑھ کر اوپر آئی تو وہاں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور سناٹا تھا۔ چھت کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پرندوں کی گندگی اور گرد کی موٹی تہ بتا رہی تھی کہ وہاں نہ تو کوئی آتا ہے اور نہ ہی صفائی ہوتی تھی، بلکہ آخر کی چند سیڑھیاں بھی اسی طرح مٹی سے اٹی ہوئی تھی کہ وہاں سے جھاڑو بھی نہیں ماری جاتی تھی۔ اوپر چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، ان کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ دونوں کمرے بند تھے اور ان پر تالے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے وہاں کی حالت دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا، اور جب میں واپس آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے پیچھے سے مجھے ہلکا سا دھکا دیا ہو، اور میں اس وقت سیڑھیوں کے پاس تھی، گرتے گرتے بچی۔ اس کے بعد میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں تیز قدموں سے نیچے آئی تو میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ اسی وقت نمرہ باہر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تو کہاں گئی تھی؟ پر چھت پر؟ ہاں، میں نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ وہ لپک کر میرے ساتھ آئی۔ بیوقوف کیوں گئی تھی وہاں؟ کوئی نہیں جاتا ہے۔ اندر آ کر میں نے فریج سے پانی نکال کر پیا تو مجھے ذرا سکون آیا۔ بس ایسے ہی چلی گئی تھی۔ جب سے یہاں آئی ہوں کھلا آسمان نہیں دیکھا ہے۔ مگر تم لوگ اوپر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اور وہاں کی حالت سے بھی لگ رہا ہے کہ وہاں نہ کوئی جاتا ہے اور نہ ہی وہاں کی صفائی ہوتی ہے۔ نمرہ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ کیا تم نے کچھ دیکھا یا سنا ہے؟ نہیں، میں نے کچھ دیکھا یا سنا نہیں ہے۔ بس مجھے ایسا لگا کہ پیچھے سے کسی نے مجھے دھکا دیا ہے۔ تو وہ مجھے سن کر گھبرا گئی۔ پلیز چپ کر جاؤ اور اوپر اب بالکل مت جانا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو اس بار اس نے میرے منہ پر باقاعدہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجبوراً میں نے سر ہلایا تو اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ شام میں ہمیں عدنان بھائی گھمانے کے لیے لے گئے، لیکن اتفاق سے ان کا کوئی دوست انہیں وہاں پر مل گیا تو وہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے موقع دیکھ کر نمرہ سے کہا آخر تم دوپہر میں اتنی پریشان کیوں تھیں اور اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ یہاں مجھے بتا دو
کوئی سننے والا نہیں ہے۔ نمرا سنجیدہ ہو گئی اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اوپری منزل ہمیشہ کرائے پر رہتی تھی۔ پہلا کرایہ دار تو 20 سال رہا تھا۔ اس وقت خاندان چھوٹا تھا اور پہلی منزل بھی کرائے پر ہوتی تھی، اور خالہ اور خالو ہمیشہ بچوں سمیت گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے۔ پہلے کرایہ دار کے جانے کے بعد چند ایک اور کرایہ دار آئے اور کسی نہ کسی وجہ سے جلدی خالی کر گئے۔ پھر ایک مولوی نظر آنے والا آدمی آیا۔ اس کی بیوی اور ایک بیٹی تھی۔ بظاہر وہ دیندار اور نیک نظر آتا تھا۔ اس کا نام افضل حسین تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی پردہ کرتی تھی۔ وہ تینوں زیادہ تر گھر میں رہتے تھے۔ چند مہینے سکون سے رہا تھا۔ پھر اچانک اوپر سے ایسی دھما چوکڑی کی آواز آئی جیسے چھت پر کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو، اور ساتھ ہی عجیب سا شور بھی سنائی دیا۔ خالو، خالہ اور بچے ڈر گئے تھے۔ اس وقت عدنان بھائی کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی ایسی ڈری کہ بے ہوش ہو گئی۔ خالو اور لڑکے اوپر پہنچے تو انہوں نے دوسری منزل کا دروازہ بجایا تو خاصی دیر بعد جا کر افضل حسین نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے، جسم پسینے میں شرابور تھا۔ خالو نے پوچھا، یہ شور کیسا تھا؟ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ جاؤ، اب شور نہیں ہوگا، اس نے کہتے ہی دروازہ دھڑ سے بند کر دیا۔ خالو اور لڑکے حیران رہ گئے کیونکہ وہ بہت مہذب اور نرم لہجے میں بات کرنے والا شخص تھا، مگر اس وقت وہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ ریحان اور عدنان بھائی کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے خالو سے کہا، ابا یہ کس طرح بات کر رہا ہے؟ اس سے کل ہی مکان خالی کرائیں۔ خالو بھی یہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اگلے دن ہی افضل حسین سے بات کی، تم میرا مکان خالی کر دو، اس کی تو بات ہی مت کرنا۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا، ایسا نہ ہو تم لوگوں کو یہ مکان خالی کرنا پڑ جائے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ خالو کو غصہ آ گیا۔ تمیز سے بات کرو، میرے قبضے میں جن زادی ہے، افضل حسین نے اکڑ کر کہا۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو ابھی دکھاتا ہوں، شیبہ سامنے آ۔ خالو کا کہنا تھا کہ انہیں لگا ان کی پلک جھپکی ہو اور ایک نہایت حسین مگر لمبی عورت ان کے سامنے آ گئی۔ اس نے سرخ بھڑکیلا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں انسان کے بجائے بلی جیسی تھیں۔ خالو کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اٹھ کر بھاگے تو گراؤنڈ فلور کی سیڑھیوں پر آ کر گر پڑے۔ انہیں خاصی چوٹ آئی تھی، کئی دن تو بستر سے اٹھ نہیں سکے تھے۔ اس وقت گھر والے سمجھے کہ وہ شاید غلطی سے گر گئے ہیں۔ خالو نے کسی کو نہیں بتایا تھا، وہ شاید خالہ کو بتا دیتے، مگر جب ڈاکٹر کے پاس سے آ کر وہ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے تو اچانک ہی وہ جن زادی شیبہ ان کے سامنے آ گئی۔ اس نے کرخت لہجے میں دھمکی دی، اگر کسی سے اس واقعے کا ذکر کیا یا میرا نام لیا تو وہ تیری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ اس واقعے سے خالو اور خوفزدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ایک بار گلی میں افضل حسین سے سامنا ہوا تو اس نے مسکرا کر کہا، تم نے اچھا کیا جو اپنی زبان بند رکھی، ورنہ وہ سچ مچ تمہاری گردن مروڑ دیتی۔ خالو نے ہمت کر کے کہا، افضل بھائی یہ کیا چکر ہے؟ لمبا چکر ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ بس یوں سمجھو کہ کچھ عرصے سے یہ جن زادی میرے قابو میں آ گئی ہے اور میں اس سے جو چاہے کروا سکتا ہوں۔ اگر یہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے تو کسی اور جگہ مکان کرائے پر لے لو، ہمارے گھر کو چھوڑ دو۔ خالو نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا، فکر مت کرو، میں زیادہ عرصے یہاں نہیں رہوں گا۔ کچھ مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں یہاں سے جا نہیں سکتا، مگر کرایہ اور بل میں اسی طرح ادا کرتا رہوں گا۔ تم چاہو تو زیادہ کرایہ لے لو۔ نہیں، خالو نے جلدی سے کہا، تمہاری اتنی ہی مہربانی کافی ہے کہ تم مکان خالی کر دو گے۔ خالو نے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو احساس ہو گیا کہ شام کے وقت اوپر سے بے پناہ خوشبوئیں آتی ہیں، ان میں لذیذ پکوانوں کی خوشبو بھی ہوتی تھی۔ افضل حسین کی بیوی اور بیٹی جو پہلے برقعے کے بغیر نظر نہیں آتی تھی،
اب بنا پردے کے زرق برق لباس پہنے ڈھیروں سونے کے زیورات میں لدی ہوئی نظر آنے لگی تھیں۔ افضل حسین نے بہترین گاڑی لے لی تھی اور روز ہی پورا خاندان کہیں نہ کہیں تفریح پر جاتا تھا۔ ان کے گھر قیمتی سامان آ گیا تھا اور روز ہی وہ کچھ نہ کچھ خرید کر آ رہے ہوتے تھے۔ خالو جانتے تھے کہ یہ سب کس طرح ہو رہا ہے، مگر باقی گھر والوں کو بھی شک ہو گیا تھا۔ پھر گھر کے لوگوں نے سیڑھیوں پر ایک سرخ بھڑکیلے لباس والی عورت کو دیکھا۔ گھر والے بھی خوفزدہ ہو گئے۔ خالہ جب خالو سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ خاموش کرا دیتے۔ انہوں نے لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس بارے میں زیادہ بات نہ کریں، اگر کچھ دیکھیں تو اسے اپنے تک رکھیں۔ افضل حسین اس واقعے کے بعد چند مہینے وہاں اور رہا۔ پھر ایک رات اس کے فلور سے شور اٹھا، مگر اس بار ڈر کے مارے کوئی اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلا تھا۔ سب دروازے بند کر کے بیٹھے رہے۔ اگلی صبح افضل حسین جا کر ٹرک لایا اور اس نے اپنا سامان اس میں ڈالا۔ خالی گھر کی چابیاں خالو کو پکڑائیں اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ خالو اور دوسرے گھر والے پریشان تھے۔ خالو ڈرتے ڈرتے اوپر گئے۔ کمرے خالی تھے مگر وہاں بہت تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک شیبہ کی آواز آئی، جا یہاں سے، پھر مت آنا، اب یہاں کوئی نہیں آئے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ میرا گھر ہے، خالو نے ہمت کر کے کہا۔ تیرا تھا، اب یہ میرا ہے، میں نیچے نہیں آؤں گی مگر کوئی اوپر نہیں آئے گا، شیبہ نے کہا، اور خالو کو اچانک دھکا لگا تو وہ اڑ کر صحن میں آ گرے تھے۔ انہیں خاصی چوٹ آئی تھی۔ وہ اٹھ کر بمشکل نیچے آئے اور گھر والوں کو اس بارے میں بتا کر اوپر جانے سے منع کر دیا۔ خالو کی چوٹ ٹھیک ہو گئی مگر ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ کچھ عرصے وہ بیمار رہے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے۔ اوپر کی منزل خالی پڑی تھی، وہاں اب کوئی نہیں جاتا تھا۔ پہلے سیڑھیوں پر جو سرخ لباس والی عورت نظر آتی تھی وہ اب غائب تھی، البتہ شام کے وقت اور اکثر بدھ والے دن اوپر سے تیز خوشبوئیں آتی تھیں۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی چھت سے ان کی چھت پر کسی عورت کو ٹہلتے دیکھا تھا۔ میں دنگ رہ گئی اور مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جس کو میں آج تک بھول نہیں پائی ہوں۔ اس دن بہت شدید آندھی چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہواؤں کا زور کم ہوا تو ہم برآمدے میں نکل آئے اور بارش کے مناظر کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک بادل زور سے گرجے اور اس کے ساتھ ہی ایک چیخ نمودار ہوئی۔ چیخ کی آواز اوپر والے اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ خالہ نے گھبرا کر کہا، لڑکیوں اندر چلو، جلدی کرو، آؤ اندر آؤ۔ نمرا اور اسرا بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ اندر جانے لگیں اور میں ان کے ساتھ تھی کہ اچانک صحن سے بلی کے بچے کی آواز آئی۔ آواز میں کمزوری اور مدد مانگنے کی اپیل تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو صحن میں بچھے تخت تلے ایک سفید سنہری بالوں والا بہت پیارا سا بلی کا بچہ دکھائی دیا۔ اس کی فر پر کہیں کہیں خون کی سرخی نظر آ رہی تھی، شاید وہ زخمی تھا۔ وہ خوفزدہ اور لرزتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خالہ کمرے سے مسلسل چلا رہی تھیں۔ میں مجبوراً اندر جانے لگی تھی کہ خوفناک سی غراہٹ مجھے سنائی دی تو تخت سے کچھ دور دیوار پر ایک بہت بڑا اور سیاہ رنگ کا بلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بلی کے معصوم بچے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی غراہٹ کے ساتھ ہی اوپر سے وہی طویل چیخ سنائی دی۔ میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اللہ کا نام لے کر صحن میں آئی۔ میں نے اندر سے آتی پکاروں سے اپنا دھیان ہٹا لیا تھا۔ میرے باہر آتے ہی بلا پھر خوفناک آواز میں غرایا۔ اس بار اس کی آواز میں جیسے بادلوں کی سی گرج تھی، مگر میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ میں تخت تک آئی اور جھک کر بلی کے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ کچھ دیر مجھے معصومیت سے دیکھتا رہا، پھر اچک کر میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ وہ چھوٹا سا تھا، مگر جب میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے لگا جیسے کوئی بہت بھاری وزنی چیز میرے ہاتھ میں آ گئی ہو، اور میں نے اسے ذرا مشکل سے اٹھایا تھا۔ جیسے ہی سیدھی ہوئی
بلا دیوار سے کود کر صحن میں آ گیا۔ وہ زمین پر گرا تو باقاعدہ دھمک محسوس ہوئی۔ وہ منہ پھاڑ کر غرایا، اس کے دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ میرا خوف سے برا حال تھا اور دل اس رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں واپس صحن کی طرف جانا چاہتی تھی کہ اوپر سے وہی چیخ نما آواز آئی، اور اس بار مجھے لگا جیسے اس میں التجا تھی، وہ مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو مجھے منڈیر پر سرخ رنگ کی جھلک نظر آئی۔ وہاں کوئی تھا اور میں جانتی تھی سرخ رنگ میں وہاں کون ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا میں بچے کو پھینک کر اندر بھاگ جاؤں۔ خالہ، نمرا اور اسرا کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بعد میں بتایا یہ سب دیکھ کر اور سن کر ان کی زبان بند کر دی گئی تھی، مگر میں اپنے خیال پر عمل نہ کر سکی۔ مجھے لگا اگر میں نے بچے کو چھوڑا تو یہ بلا اسے اچک کر لے جائے گا اور اس کا خون میری گردن پر ہوگا۔ میں کچھ دیر سوچنے کے بعد ہمت کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس پر بلا پھر سے غرایا۔ اس نے میری طرف آنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے آسمان پر جیسے بجلی سی چمکی اور میں نے بس یہ دیکھا کہ بلا اڑ کر مجھ سے دور دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ تو میرے کان میں کسی نے کہا جلدی کرو، وہ پھر آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بلا مجھے سیڑھیوں کی طرف لپکتا دکھائی دیا۔ میں نے گھبرا کر رفتار تیز کر دی تھی۔ میں پہلی منزل تک آئی تھی کہ بلا سیڑھیوں پر آ گیا۔ اوپر آ کر میں نے آس پاس دیکھا، مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک ہی ایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہاں سرخ لباس والی ایک حسین و جمیل عورت کھڑی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے دونوں ہاتھ آگے کیے تو یقین کرے اس کے ہاتھ کوئی 20 فٹ دور مجھ تک آ گئے۔ اس نے بہت نرمی سے بلی کا بچہ مجھ سے لے لیا، پھر ہاتھ واپس گئے۔ عورت نے کچھ نہیں کہا، مگر میرے کانوں میں آواز گونجی، تمہارا شکریہ۔ جس طرح تم نے میرے بچے کو بچایا، اسی طرح اوپر والا تمہیں بھی مشکلوں سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا اور سہمے قدموں سے نیچے آئی۔ اب مجھے خوف اوپر کا نہیں بلکہ نیچے موجود بلے کا تھا، مگر جب میں وہاں آئی تو نیچے بلا نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ خالہ نے مجھے بازوؤں میں لے لیا۔ میری بچی، تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے خالہ کے یہ الفاظ سنے اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ میں پورے ایک دن بے ہوش رہی۔ خالہ مجھے ہاسپٹل لے گئیں اور میں وہاں داخل رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے گھر والے آ چکے تھے، اور سچ میں اس جنزادی نے مجھے جو دعا دی تھی وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ اگلے سال میں نے انٹر پاس کر لیا اور میرا رشتہ جس سے میں محبت کرتی تھی اس انسان سے ہو گیا۔ خالہ بتاتی ہیں میرے آنے کے دوسرے دن انہیں خواب آیا جیسے کسی نے ان سے کہا ہو ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اوپر والے کمرے کو آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے وہ زرق برق لباس والی عورت کسی کو نظر نہیں آئی۔